السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی طبیعت بھی ناساز رہتی ہے، علیل رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اور قوم کے مدعوں کو لے کر وہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے بہت احسانات ہیں اس وقت، کیونکہ اس عمر میں بھی وہ کس طرح سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہر جگہ آواز اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کس طرح سے مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے آسام کے لوگوں کے لیے کتنی بڑی جیت حاصل کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب میڈیا نے مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے پوچھا تو اس بارے میں مولانا سید ارشد مدنی نے کتنی واضح اور کھل کر بات کہی ہے، آپ اس ویڈیو میں ضرور سنیے۔ دیکھیے، ہم تو ملک کے اندر فرقہ پرست ذہنیت کے بڑھاوے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس چیز کو ہم نے پکڑ رکھا ہے آج سے نہیں بلکہ 100 سال سے جمعیت علماء نے پکڑ رکھا ہے، وہ چاہے فرقہ پرستی مسلمان کی طرف سے ہو یا ہندو کی طرف سے ہو، ہم اس کے مخالف ہیں اور ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ اس وقت فرقہ پرست ذہنیت ملک کے اندر اقلیت اور خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف جس طرح چل رہی ہے اور کام کر رہی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ملک کے سیکولر مزاج اور سیکولر دستور کو آگ لگانے والی چیز ہے۔ ہم اس کے خلاف ہر میدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ملک برباد ہو جائے گا، اور ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر اترے، ہم نہیں اترتے۔ ہمارا اختلاف جنتا سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف گورنمنٹ سے ہے، اس لیے ہم اس کے بنیاد پر ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کورٹ کے اندر جاتے ہیں۔ ہم ابھی چند دن پہلے ہمارا دستور ہی کہ ہم نے آواز لگائی تھی، اور اس بنیاد کے اوپر تقریباً 80 لاکھ مسلمانوں کو ملک کے اندر عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا آسام کے اندر۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مدارس مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے۔ جب 1857 کے اندر صرف دلی کے اندر 32,000 مسلمانوں کو پھانسی دے کر کے لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان پر لٹکا دیا گیا تھا، کوئی مسلمان ملتا نہیں تھا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کس طرح آگے بڑھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے اب افراد لوگ کہاں سے پیدا کیے جائیں۔ جو لوگ جاہل ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ مدرسے کی ماں یہ مدرسہ ہے جو آج دیوبند کے اندر ہے۔ یہ 57 میں انگریز کے خلاف بربادی مسلمان کے خلاف آئی تھی اور ہندوؤں کو بھی۔ ٹھیک 9 سال کے بعد 66 میں 1866 میں اس مدرسے کی بنیاد، یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں پڑھایا جائے، بنیاد یہ تھی کہ آگے ملک کی آزادی کے لیے راستہ کھولنے میں لوگ کہاں سے پیدا کیے جائیں، یہاں سے پیدا کیے گئے۔ یہ سارے مدرسوں کی ماں ہے۔ آج کی فرقہ پرست ذہنیت انہی مدرسوں کے اوپر طاقت کا تالا لگانا چاہتی ہے۔ ہم نے سمجھایا لوگوں کو، ہم نے کہا کہ اس چیز کو سمجھو کہ مدرسے کی بنیاد کیا ہے، مگر انہیں نہیں معلوم۔ وہ بالکل بے پڑھے لکھے اور ملک کی تاریخ سے بالکل نہ آشنا لوگ ہیں۔ انہوں نے مدرسوں کے لیے تالا لگانے کی اسکیم بنا لی جگہ جگہ، حالانکہ دستور ملک کا یہ کہتا ہے دفعہ 26 کہ ہر اقلیت اپنے مدرسوں کی اپنی مرضی کے مطابق تعلیم کے لیے دروازے کھول سکتی ہے، لیکن وہ ان کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک مکمل جو قانون ہے ملک کا، اس کے اعتبار سے ایک فائل تیار کی کہ جو مدرسے اقلیتوں کے یا اکثریت کے گروکل ہیں وہ
فرقہ پرست طاقت کی گرفت اور پکڑ سے باہر ہے، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ ہم نے ان تمام چیزوں کا واسطہ دے کر کے اور سپریم کورٹ کے اندر 3-4 دن پہلے ہی ابھی ہم نے پیش کیا اس کو۔ آج عدالت کے اندر علاوہ ہمارے 2 وکیلوں کے، ایوبی اور ان کے ساتھ اندرجیت سنگھ، اور کوئی نہیں تھا۔ ہم نے پیش کیا تھا، ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہماری بحث سے بھی انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے بحث کی، ہم اسٹے دیتے ہیں۔ سیکس کے دوران کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، کیا یہ آپ کو پتا ہے؟ وہ پھر کھڑا ہونا چاہا، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی، ہم اسٹے دیتے ہیں آپ کو، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور 1 مہینے کا وقت دیا انہیں، اسٹے مل گیا ہمیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کی جیت ہے، ملک بغیر سیکولرزم کے چل نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے جس وقت ملک آزاد ہوا 1947 میں، اسی وقت یہ بات گاندھی جی سے کہی تھی، نہرو سے کہی تھی، اور جتنے لوگ تھے اس سے پہلے موتی لال نہرو جی سے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ملک کی آزادی میں لڑ رہے ہیں، اور بنیاد ہماری یہ ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو دستور سے निर्णय लिया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। चीज के लिए लड़ने का हक है, यहाँ पर जमीयत उलेमा-ए हिंद की तरफ से कहा गया कि पत्र तो सिर्फ 2 राज्यों को लिखे गए, लेकिन इसका असर विभिन्न राज्यों में हो रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रोक लगाई जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए हिंद के तर्क को सही मानते हुए इस मामले पर रोक लगा दी है और 4 सप्ताह में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब तलब किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद का ये तर्क सही है कि जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है शिक्षा देने का बच्चों को, उस पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। उसके अंदर भी हम इसी नजरिए को पेश करेंगे कि सेकुलरिज्म को बचाओ। अगर सेकुलरिज्म को आग लगा दी तुमने और दस्तूर की वो दफात जिनके अंदर अकलियतों को आज़ादी के साथ मुल्क में रहने का हक है, तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसकी हिफाजत करनी चाहिए। उन लोगों ने जो है और उस तरह की चीजें मतलब बहुत सारी ऐसी उनको इसमें दखल देने की जरूरत ही नहीं है। हमें हमारे दस्तूर ने इजाजत दी है, और 75 साल नहीं 150 साल से इसी तरह मुल्क चल रहा है, इसी तरह मदरसे चल रहे हैं। आज कौन सी चीज है कि कहते हैं कि हम उन्हें रहने के लिए देते हैं, ओढ़ने के लिए देते हैं, हम उनको खाने के लिए देते हैं, हम उनको पढ़ने के लिए किताबें देते हैं, और वो बच्चे पढ़ करके जो जी चाहे हमारे यहाँ से निकल करके पढ़ें, उनका जी चाहे डॉक्टर बन जाए, उनका जी चाहे इंजीनियर बन जाए, उनका जी चाहे एडवोकेट बन जाए, और बनते हैं और लोग चल रहे हैं। ये हम नहीं समझते कि ये हमारे हक के अंदर अच्छे रास्ते की बात सोचते हैं। ये तो जो सोचते हैं वो ये चाहते हैं कि मदरसों के दरवाजे बंद हो जाएं। हम इसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमसे लड़ा जाएगा। कुछ ऐसे नेता हैं जो इस तरह की उलझुल बातें करते हैं। हम ये कहते हैं नेता नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क को चलाने वाला कोई शख्स उन बुनियादों को मजबूत कर सकता है जिनसे मुल्क बैठ जाएगा। ये दरहकीकत फिरका परस्त ज़हनियत है जो ये चाहती है कि अक़लियतों को जो हुकूक मजहबी दिए गए हैं उन हुकूकों को छीन लिया जाए। हम उसके खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक रहेंगे। कई ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के आ गए हैं, आप ही के जो इस तरह की चीजें हर बार हाँ, इसलिए कि हम जब भी किसी चीज को कोर्ट में पेश करते हैं तो उन दलाइल को पेश करते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर सेकुलरिज्म ने हमें हक दिया है। हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है। जब हम उस चीज को पढ़े लिखे लोगों के सामने फाइल लेकर तैयार करते हैं, वो उसके सामने सर तस्लीम खम कर देते हैं और वो हमारी बात को कबूल करते हैं। एनसीडीआर की जो रिपोर्ट थी उसमें फिर वो जमा की, फिर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी इसको मतलब सही माना और वहाँ चीजें कर बिल्कुल। हमारी ये तो 3-4 दिन के अंदर फैसला आ गया। ये तो 3-4 दिन के अंदर इससे ज्यादा नहीं लगे हैं, लेकिन उन्होंने देखा, पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है, उसने पढ़ करके और फौरन फैसला दे दिया कि हम इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के। हमारे वकील ने कहा कि साहब हमने तो 2-3
صوبوں کی بات کی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو اور ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اسٹے دیتا ہوں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فیصلہ اسی طرح چلے گا۔ پورے دیش کے اندر کیول اگر دیکھا جمعیت کی گئی اور سیدھا ارشد مدنی کو کہیں تو کیا ان کی جیت آپ؟ یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظریے کی جیت ہے جس نظریے کو ہم ملک کے لیے وفاداری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ملک اسی کے اوپر باقی رہ سکتا ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے جب بھی ملتا ہوں آپ قانون کی بات کرتے ہیں، قانون کے حساب سے چلنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغیر قانون کے ملک نہیں چل سکتا ہے۔ اگر قانون کو آگ لگ گئی تو ملک ہی کو آگ لگ گئی، ملک کہاں سے چلے گا؟ کیا دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے یہ فیصلے جو آج کل آ رہے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ہی دعوے کے اوپر آ رہے ہیں وہ فیصلے، یہ ملک کے مستقبل کو بتاتے ہیں کہ اوپر والا چاہے گا تو ملک کا مستقبل صحیح رہے گا۔ بہرائچ کے اندر بھی جو دکانیں تھیں ان کے اوپر بھی کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی تاریخ دے دی ہے 15 دن کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اور آگے بڑھے گی چیزیں۔ کیا آپ آگے کے لیے کیا دیکھتے ہیں کیا صورت ہوتی ہے، ابھی کیا کہا جائے، لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اللہ چاہے گا تو آگے بڑھیں گے۔ ضرور دیں، اور اگر آپ ہمارے YouTube چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے YouTube چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔